السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی ومن يرتد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، معرکہ حق و باطل کا یہ 10واں حلقہ ہے، درس نمبر 10 ہے۔ روشن خیال لوگ کہتے ہیں الارتداد عن الاسلام حریت شخصیت، کیا معنی ہے؟ دین اسلام سے ارتداد، پھر جانا، مڑ جانا، ذاتی پرسنل آزادی ہے۔ کوئی مسلم خاتون غیر مسلم بن جائے اور غیر مسلم سے جا کر شادی کر لے تو یہ متنور قسم کے روشن خیال قسم کے لوگ کہتے ہیں اس کی ذاتی آزادی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ ذاتی آزادی اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن، ذرا دیکھیے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں، یعنی دین اسلام سے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اسی کفر کی حالت میں مریں، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے، سب ملیامٹ ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی نہیں، اور یہ جہنمی ہے۔ یہ ارتداد کی سزا اسلام متعین کر رہا ہے۔ سنا دے اپنی بیوی کو، اپنی بچی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے گھر والوں کو، عزیز اقربا کو، تمام لوگوں کی شاید کو پڑھ کر کے آپ سنا دیجئے قرآن کھول کر کے۔ ہم فیہا خالدون، وہ خالد جہنمی نہیں، اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نکل نہیں پائیں گے۔ یہ قرآن حکم فرماتا ہے ان کے لیے جو دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد چھوڑ دیں۔ ایک مسلمان لڑکی مرتد ہو جائے، ایک خاتون مرتد ہو جائے، ایک بچہ مرتد ہو جائے کسی کے پیار میں، کسی کے لب میں، اور جا کر غیر مسلم خاتون سے شادی کر لیں۔ عجوبہ ہے، کیا عجوبہ ہے جانتے ہیں؟ صلاۃ نہیں ادا کریں، قرآن سنت کی تعلیمات سے بالکل بے بہرا دور ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، پھر بھی اس سے کوئی خاتون غیر مسلم پیار کرے گی تو کہے گا کہ مولانا وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے تو میں اس سے شادی کر لوں۔ کسی دیندار مولوی کو دیکھ کر کے کوئی مسلمان نہیں ہے، کسی دیندار نمازی بچے کو دیکھ کر کے مسلمان و خاتون نہیں ہے۔ یہ لفنگے جو کتاب و سنت سے کوسوں دور ہیں، جن کو مسجد مدرسہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، جس کو اسلام کے کسی حرف سے کوئی واقفیت نہیں ہے، ان کو دیکھ کر کے غیر مسلم خاتون شادی کر لیتی ہے۔ کس وجہ سے شادی کرتی ہے؟ آپ کے اسلام کو دیکھ، اسلام تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور یہی سماج میں سب سے برے لوگ ہیں جو ہنگامہ مچاتے ہیں ملک میں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ 10 غیر مسلم آئے، بھئی آپ نے غیر مسلم لڑکی سے شادی کیوں کر لیا؟ اس غیر مسلم لڑکی کو بھی تکلیف دی جاتی ہے، اور پھر اس کی بھی پٹائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ملک کے اندر خلف فساد مچتا ہے۔ تو پریشانی یہ ہے، بھئی اسلام دھرم ہو یا کوئی دھرم ہو، کوئی قبول کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آزادی ہے انسان کو، آزادی، اسلام کے اپنے قوانین ہیں، دوسرے لوگوں کے اپنے قوانین ہیں۔ اسلام کو نہ فالو کرنے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، ہم نے جو اسلام قبول کی ہے، وہ ہم نے اس کے قوانین کو قبول کی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ عام طور پر آپ یہی دیکھیں گے کہ سوسائٹی کے اندر جو گڑبڑی ہوتی ہے وہ یہ کہ اس طرح کے لوگ کسی غیر مسلم خاتون سے شادی کرتے ہیں جن کے پاس نہ سچا اسلام ہے، نہ خود اسلام کا نمائندہ ہے، اور انہی کو دیکھ کر کے پھر ہوتا کیا ہے، ایک غیر مسلم سے جا کر ایک مسلمان لڑکی بھی شادی کرتی ہے کہ بھئی ادھر سے اگر خاتون یہاں آ سکتی ہے تو ہم مسلم ہو کر کے غیر مسلم بھی شادی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ادلاؤ بدلاؤ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر سوسائٹی کے اندر کوہرام مچتا ہے۔ دین اسلام کے تعلق سے بات کہی جا رہی ہے کہ جو شخص اس دین کو چھوڑے گا وہ مرتد کہلائے گا، اس کے اعمال دنیاوی اخروی سے برباد ہوں گے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جہنمی ہے۔ یہ اسلام نے قانون بنا دیا ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھئی
زبردستی کیوں ہے؟ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ آپ اسلام قبول کیے کیونکہ آپ نے اسلام کے قانون کو پڑھا اور مانا، اسلام کے اس قانون کو بھی آپ نے مان لیا ہے۔ تو جب اسلام کے اس قانون کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے، اسلام کو آپ نے قبول کر لیا ہے، تو اس کے اس قانون کو بھی آپ مانتے ہیں کہ اگر ہم مرتد ہوں گے تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں، ٹھیک ہے، ہم اسلام قبول کرتے نہیں مرتد ہوں گے، لیکن آپ اگر مرتد ہوتے ہیں تو آپ نے خود اس قانون کو توق بنا لیا ہے، اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ اسلام نے آپ پر جبر کیا تھا، کسی یہودی سے اسلام نہیں کہتا جبرن مسلمان ہو جائے، کسی ہندو سے سناتنی سے اسلام نہیں کہتا کہ آپ جبرن مسلمان ہو جائیے، کسی عیسائی سے اسلام نہیں کہتا کہ آپ جبرن مسلمان ہو جائیے، زبردستی کوئی آپ کو مسلمان بنا، اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ اسلام اس سے پاک، لا اکراہ فی الدین، دین کے مسئلے میں کوئی زبر و زیادتی نہیں ہے کہ جبرن کسی کو کلمہ پڑھا دیا جائے، منع ہی اسلام کہتا ہے۔ کسی غیر مسلم خاتون کو محبت کے جھانسے میں زبردستی اس کو اسلام کی طرف نہیں لایا جائے، غلط ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ غلط ہے۔ آپ نے اگر اسلام کو قبول کر لیا ہے تو آپ نے اس قانون کو خود مانا ہے، کس نے کہا آپ کو آپ جبرن اسلام قبول کیجیے؟ لیکن آپ نے قبول کیا تو آپ نے اس قانون کو بھی مان لیا۔ تو ارتداد کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ قتل ہے، اور اس قانون کو کسی مسلمان نے آپ کو نہیں تھوپ دیا ہے، آپ نے خود اسے تسلیم کر کے اور آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ ایک فوجی ہیں، ہندوستانی فوجی ہیں، سعودیہ کے اندر ہیں، سعودی گورنمنٹ کے ہاں جو نظام ہے فوج کا اس میں آپ فوجی ہیں۔ آپ ہندوستان قانون جو کہتا ہے فوج کے لیے کہ سپہ سالار نے آپ سے کہا کہ آپ ایسا کام کیجیے، آپ انکار کرتے ہیں، کیا حق دیتی ہے سپہ سالار کو حکومت یا قانون فوجی کہ اس کو گولی مار دے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اس نے سپہ سالار کی مخالفت کی ہے اور قانون کی مخالفت کی ہے۔ یہ قانون بنا رکھا ہے آپ نے، تمام دنیا کے اندر اس طرح کے قوانین فوج کے لیے موجود ہیں، کیونکہ آپ نے فوجی ہونے کے بعد جب آپ نے حلف لیا تو آپ نے تسلیم کیا ہے کہ جو قانون آئے گا ہم مانیں گے۔ ایسے ہی اگر اسلام کو کسی نے قبول کیا ہے تو خود اس نے اس قانون کو تسلیم کیا ہے۔ آپ نہ اسلام قبول کیجیے، دور رہیے، کوئی بھی دھرم اپنائیے، بدلیے، یہودی ہو جائیے، نصرانی ہو جائیے، سناتنی ہو جائیے، بوجھی ہو جائیے، کنفیوشنسٹ ہو جائیے، سکھ ہو جائیے، اپنا کام کرتے رہیے۔ کون اسلام کہاں آپ سے کہتا ہے کہ آپ کی گردن ماری جائے گی اور آپ نے غلط کیا ہے؟ لیکن جب اسلام کے قانون کو آپ فالو کریں گے تو اسلام یہ قانون آپ پر نافذ کرے گا۔ تو کیا کہتے ہیں روشن خیال قسم کے لوگ؟ الارتداد عن الاسلام، دین اسلام سے مرتد ہو جانا یہ انسان کی ذاتی آزادی ہے، لہذا کچھ مت کہیے۔ اور اسلام نے کیا کہا؟ نہیں، یہ ذاتی آزادی تو تھی، لیکن جب اسلام آپ نے قبول کر لیا، اس کے قانون کو آپ نے مان لیا، تو خود آپ نے اپنی ذات پر اس کو منطبق کر لیا ہے، اپنی ذات پر اس قانون کو نافذ کرنے کی دعوت آپ نے خود دی ہے کلمہ پڑھ کر کے، اسی کو اسلام نافذ کر رہا ہے۔ اسلام کی اس میں کیا غلطی ہے؟ اسلام والے کی کیا غلطی ہے؟ تو اللہ رب العالمین مراد کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔